میں ایک مثال دیتا ہوں، والد صاحب بیمار ہو گئے، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اپنے بچوں کو بلا کر وصیت کی ہے میرے جانے کے بعد جب نکاح کرو تو اپنے چچا سے پوچھ کر کرنا، بغیر چچا کے پوچھے نہ کرنا۔ والد صاحب کچھ دنوں بعد فوت ہو گئے۔ اب یہ جو اس کا بیٹا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ فلاں لڑکی سے نکاح کرو، تو چچا نے کہا فلاں لڑکی سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ کہتا ہے زندگی میں نے گزارنی ہے یا چچا آپ نے گزارنی ہے؟ یہ کہتے ہیں نا مستقبل میرا ہے یا تیرا ہے، تو بوڑھا ہو گیا، اپنی زندگی گزار لی ہے، میری زندگی خراب تو نہ کر۔ اب یہ چچا کو سمجھا رہا ہے۔ چچا نے کہا نہیں بیٹا، ہم اس لڑکی والوں کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، پس منظر جانتے ہیں، خاندان ان کا سمجھتے ہیں، ہمارے وہ لیول کے لوگ نہیں ہیں، خاندان اچھا نہیں ہے، بدنامی ہوگی، بات سمجھو۔ وہ کہتا ہے میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھا ہے، کسی ایک آیت میں بھی اللہ نہیں فرمایا کہ چچا سے پوچھ کے شادیاں کرنا۔ تو میں تو قرآن مانتا ہوں، قرآن پیش کرو میں تیری بات مان لوں گا، تو جب تک قرآن پیش نہیں کرتا میں تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں آپ کی بات مان کے مشرک کیوں بنوں، اللہ کے مقابلے میں تمہاری باتیں کیوں مانوں؟ چچا زیادہ پڑھے ہوئے تو نہیں تھے لیکن سمجھدار تھے۔ بعض لوگ زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ ختم ہو جاتی ہے، اور جو پرانے ان پڑھ بوڑھے ہوتے ہیں ان کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن سمجھ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ بات لمبی ہوتی ہے، میں بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آگے بابا جی مسجد میں اپنے بھتیجے کو بھی لے آئے، کیا چلو مولوی صاحب سے بات پوچھ لیتے ہیں، میں تو کامل ہوں، میرے پاس تو علم نہیں ہے، مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مسجد میں آئے اور مولانا صاحب سے کہا یہ ہمارا بھتیجا ہے، اور یہ بھتیجا یہ بات کہتا ہے میں آپ کی بات تب مانوں گا مجھے قرآن سے ثابت کر کے دو کہ چچا کی بات ماننی چاہیے، چونکہ قرآن میں موجود نہیں ہے اس لیے میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ بیٹا یہ بتاؤ جب آپ اب کے ابا جی دنیا سے جانے لگے تھے تو کوئی بات فرمائی تھی؟ اس نے کہا جی ابا جی نے وصیت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد میرے بھائی اپنے چچا کی بات مان کے چلنا اور شادیاں ان سے پوچھ کر کرنا۔ تو مولانا صاحب فرمانے لگے قرآن میں یہ ہے کہ اپنے باپ کی بات مانا کرو یا قرآن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا جی قرآن میں تو ہے اپنے باپ کی بات مانا کرو۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا آپ کے ابا جی نے کہا تھا میرے جانے کے بعد چچا کی بات مانو، تو یہ ابا جی کی بات ہے نا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ فرمایا تم چچا کی بات مانو گے تو ابا جی کی مانو گے، چچا کی نہیں مانو گے تو ابا جی کی تم نے نافرمانی کی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ باپ کی بات مانو۔ اگر تم نے چچا کی مانی ہے تو قرآن پہ عمل کیا ہے، اگر چچا کی نہیں مانی تو قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ جس باپ کو تم باپ مانتے ہو اس باپ نے کہا تھا کہ چچا کی بات مانو، تو چچا کی مانی تو باپ کی مانی ہے، اور جب باپ کی مانی ہے تو قرآن پہ عمل بھی کر لیا۔ یہی بات ہم غیر مقلدین کو کہتے ہیں، ہم نے کلمہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نہیں پڑھا، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا اس نبی نے فرمایا کہ میرے بعد بات فاروق اعظم کی ماننا۔ اگر اس نے فاروق اعظم کی بات مانیں گے تو گویا ہم نے نبی پاک کی بات کو مان لیا ہے، اگر ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو گویا ہم نے نبی پاک کی بات کو نہیں مانا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین کی بات کو مانتے ہیں اور اس کے بغیر کوئی چارہ موجود نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ساری مانتے ہیں۔